So, dear students, today's lecture is related to your previous lecture, environment and health, that is continued, uh, or environmental health. So, if we talk about the sanitation, you are very much familiar with the terminology that what is sanitation. It's basically a way of life expressed in clean home, clean Sorry for farm, discussion. Sir, no problem. slide show نہیں ہو رہی. Slide show نہیں ہو رہی. Okay. ہو رہی ہے سر. Yes, sir. ہو رہی ہے. Check your system. Sir, مجھے show نہیں ہو رہی. Many of the students are observing the slides. ہاں ہو رہی ہے شو. ہاں جی مجھے بتائیے آپ لوگ سلائڈ دیکھ رہے ہیں؟ یس سر. Yes, sir. سینیٹیشن. Yes, sir. Yes, Okay, sir. that's right. And it's a way of life. Sanitation is a basically way of life expressed in clean home, clean farm, clean business places, clean neighborhood and clean community. It must come from within the people and obligation and an ideal in home relations. کل مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ کہا تھا کہ سر آپ تھوڑا سا اس کو اردو میں بھی ایکسپلین کیا کریں تاکہ اس کو ڈیپتھ میں ہم نوٹس وغیرہ بنا لیا کریں. تو نو پرابلم. اف یو ہیو اینی کوئری اینڈ پرابلم یو مے شیئر. آپ کہہ سکتے ہو, اس طرح سے کر دیا جائے گا. سینیٹیشن جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم ارد گرد کے ماحول میں جو صفائی کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ جو ہمارا یہ والا فیشن ہوتا ہے دیٹس بیکم لائف, وے آف لائف. جس طرح سے کوئی انسان رہ رہا ہوتا ہے لائک وہ اپنے گھروں کو اگر صاف رکھتا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک صاف گھرانے والے لوگ تصور ہوتے ہیں کہ وہ ایک بیٹر پلیس پہ صاف ستھری جگہ پہ اس کو لوگ آبزرو بھی کرتے ہیں جی کہ ہاں جی ہم فلاں جگہ پہ گئے ہیں ان کا گھر بہت صاف تھا. تو دیٹس وے آف لائف. ان کی سینیٹیشن جو ہوتی ہے وہ بیسکلی پلانڈ ہوتی ہے اور وہ آرگنائزڈ ہوتی ہے. دین کلین فارمس. سم ٹائم فارمنگ جو ہے ایگریکلچرل جو پریکٹسز ہیں ان کے اندر بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہیزرڈلی کٹنگ اور وہ بروئنگ سوئنگ جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ایکچوئل فارمنگ ہوتی ہے دیٹ مسٹ بی کلین. اس میں بھی سینیٹیشن کا خیال رکھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو بزنس پلیسز ہوتے ہیں لیٹ سے کہ کوئی ایک ویئر ہاؤسز ہو گئے, ورک شاپس ہو گئیں, یا کوئی بھی پروڈکشن سائٹ ہے جہاں پر بزنس رن ہوتا ہے, ٹیکسٹائل ملز ہو گئیں, تو وہاں پر جو سینیٹیشن ایتھکس ہیں دیٹ مسٹ بی فالوڈ. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ایک چیز بن رہی ہے اور 10 چیزیں ساتھ اسپوائل ہو رہی ہیں انوائرمنٹلی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی بزنس سائٹ پہ کوئی فارم لینڈ ہے یا گھر ہے دیٹ مسٹ بی کلین. اس کو سینیٹیشن کہا جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نیبرہڈ ہے ناٹ اونلی فار یور لیونگ ایریا اور یور جوڈکشن, apart from your living area, your neighborhood is also your responsibility. صفائی یا سینیٹیشن کا مقصد یہ نہیں ہے ہرگز کہ آپ صرف اپنے تئیں یا اپنی املاک کو بلڈنگ آفسز یا بزنس پلیس کو ہی ٹھیک کریں, بلکہ جو نیبرہڈ ہوتا ہے جو دائیں بائیں کا ایریا ہوتا ہے دیٹ کم آلسو انڈر یور رسپانسبلٹی. اینڈ کلین کمیونٹی. اب نیبرہڈ سے اگلا اسٹیپ آ جاتا ہے کمیونٹی, کہ آپ اس لوکیلٹی یا اس ٹیریٹری کے اندر جس کے اندر رہ رہے ہیں. لیٹ سے کہ میرپور ہے تو میرپور کے اندر آپ لازماً آپ کسی سیکٹر کے اندر رہ رہے ہوں گے, جس طرح B5 ہے یا B4 ہے, F1 ہے, F2 ہے, تو ایٹ لیسٹ وہ جو ایک سیکٹر یا سیگمنٹ میجر کیٹاگرائی کیا ہوتا ہے اس کو ہم ایک کمیونٹی لیول تک کنسیڈر کرتے ہیں. یا پھر کوئی گاؤں کو آپ ایک کمیونٹی کہہ سکتے ہیں, یا پھر ایک پوری جو ایک یونین کونسل ہوتی ہے اس کو کمیونٹی کہہ سکتے ہیں. تو آپ کی رسپانسبلٹی پھر نیبرہڈ سے ایلیویٹ ہو کے چلی جاتی ہے کمیونٹی لیول تک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سینیٹیشن جو ہے وہ ایک پرسنل ہائیجین سے سٹارٹ ہوتی ہے, دین یور ہوم, دین یور آفسز, دین یور نیبرہڈ, دین یور کمیونٹی. تو یہ ایک چین ہے, اس میں کسی بھی سٹیپ پہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. پرابلم از دیٹ کہ سینیٹیشن جو ہمارے جو ہیلتھ اور ہائیجین کا یا انوائرمنٹل ہیلتھ کا ایشو آتا ہے اس میں اس چین کے اندر کسی جگہ پہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہوتے ایکچولی. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ سینیٹیشن ایشو آتا ہے دیٹ افیکٹ ڈائریکٹلی ہیلتھ آف انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ آف ہیومن بینگس.
پھر انوائرمنٹل سینیٹیشن آتی ہے. ایک تو یہ تو ہوگی دیٹ از ٹوٹلی بلانگ ٹو یو اینڈ یور فیملی اینڈ یور کمیونٹی. ایک ہوتی ہے انوائرمنٹل سینیٹیشن, دا کنٹرول آف آل دوز فیکٹرز ان مین's physical environment which exercise deleterious effect on the health. ماحول کے اندر یعنی انوائرمنٹ ویئر یو آر لیونگ, وہ ایریا جو آپ کو امپیکٹ کرتا ہے وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی فزیکل سچویشن انسان کی وجہ سے مینز کے جو ایکٹیویٹی ہیں, انسانی محرکات جس کو اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز بھی کہتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ کس حد تک متاثر ہو رہا ہے یا اس کو تھریٹ ہے, یہ ہمیں ایسٹیمیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو a way of life must come from within. انسان کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے, اس کا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے. جس طرح کے ماحول میں انسان رہ رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی ڈرٹی پلیس پہ رہ رہا ہے تو وہ اسی طرح کا ایک مائنڈ سیٹ اور اسی طرح کی ان کی ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. لازماً آپ کسی آفس کو یا کسی گھر کو, کسی بزنس پلیس کو جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو اسٹیٹیکلی آپ یہ چیز ضرور جج کرتے ہیں کہ ہائیجینیکلی یا سینیٹیشن وائز اس جگہ کی کیا سچویشن ہے. تو دیٹس اے وے آف لائف. وہ ایک مائنڈ سیٹ کا, اس جگہ کا, ان لوگوں کا, اس کمیونٹی کا, اس نیبرہڈ کا ایک ذہنی تاثر بھی آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہاں کے لوگ کس کیفیت کے ہیں, ان کا وے آف لائف کیا ہے, کیا وہ ڈرٹی کنڈیشنز میں رہنے کے عادی ہیں, کیا وہ ہائیجینیکلی وہ ساؤنڈ ہیں اور وہ صاف جگہوں کو, صفائی کو پسند کرنے والے ہیں. تو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا بینگ اے مسلم ہمیں اسلام کیا ٹیچ کرتا ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ ہاف آف دا فیتھ از کلینینس. آپ کا آدھا اسلام جو ہے وہ تو صفائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا وے آف لائف ہے دیٹ مسٹ بی ہائیجینیکلی ساؤنڈ, اور اس میں سینیٹیشن وائز یا انوائرمنٹل سینیٹیشن وائز اس کو ہمیں امپرووڈ لیول تک رکھنا چاہیے. اور اسی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے اس میں, یعنی کمپرومائز نہیں ہے کہ آپ اپنے آفس میں یا اپنے گھر کی حد تک یا نیبرہڈ یا کمیونٹی کے حوالے سے کبھی بھی کمپرومائز کریں. سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ اسلامک ٹیچنگ بھی یہی ہے کہ آپ کا آدھا ہاف آف اسلام جو ہے وہ ہے ہی کلیننیس ہے, یعنی صفائی ہے. تو صفائی اس میں پرسنل صفائی کو نہیں کہا گیا, بلکہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں کہ آپ کا نیبرہڈ, آپ کا پورا گھر, آپ کی کمیونٹی اور ایون سٹی, جہاں تک آپ کی اپروچ موومنٹ یا وہ آپ کا ایک سرکل ہوتا ہے موومنٹ کا, وہ ساری آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ کسی سیگمنٹ کے اندر بھی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرتے جس سے انوائرمنٹل ہیلتھ یا سینیٹیشن کو کوئی ایشو ہو. تو دیٹس وائی جو ہے اٹس ڈکلیئرڈ ایز اے وے آف لائف. اس کو ہم وے آف لائف کہتے ہیں. جس طرح سے انسان کر رہا ہوتا ہے وہ بیسکلی اس کا وے آف لائف ہوتا ہے. اگر آپ اچھی صحت و صفائی کی زندگی گزارتے ہیں تو وہ اس طرح کا وے آف لائف بن جاتا ہے. اس جو آپ کا لیکچر ہے اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو میں نے فلیگ کی ہیں جو چیزیں, واٹر ہے, ایئر ہے, وینٹیلیشن ہے, نوائز ہے, ریڈیشنز ہیں, میٹرولوجیکل ایشوز ہیں, ہاؤسنگ ہے, ڈسپوزل ہوتا ہے, اور دین ایکسکریٹا ڈسپوزل ہے, میڈیکل انٹومالوجی ہے. بٹ ہمارا جو مین کنسرن ہے وہ آج واٹر ریلیٹڈ ہے کہ انوائرمنٹل ہیلتھ کے اندر واٹر جو ہے, پانی, اس کے حوالے سے آپ پہلے بھی بہت ویل اویئرڈ ہیں اور کافی سارا اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ واٹر جو ہے یہ ایک اسینشیل ایلیمنٹ آف لائف ہے, اور اس کے بغیر زندگی جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. تو سمپلی سم ٹائم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ واٹر از لائف, کہ پانی کیا ہے, وہ ایک زندگی ہے. اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انوائرمنٹل ہیلتھ ہے اینڈ یور ہیلتھ, اس کے اندر اس پانی سے کس طرح سے ڈیمیج آتے ہیں اور وہ کس طرح سے انکارپوریٹ ہو جاتا ہے, اور اس سے کیا کیا آفٹر افیکٹس آتے ہیں. جو ایئر ہے یا وینٹیلیشن ہے, نوائز ہے, ریڈیشن, ریسٹ آف دا ٹاپک جتنے بھی ہیں ان کا بھی انوائرمنٹل ہیلتھ سے گہرا تعلق ہوتا ہے. لائک اگر ایئر کلین نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ وہاں پر لوگوں کو ریسپریٹری پرابلم ہوں گے. وینٹیلیشن جہاں پر آپ رہتے ہیں یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر ایئر فلش نہیں ہے تو وہاں پر آپ کو ریسپریٹری پرابلم ہوں گے. شور کی وجہ سے ڈپریشن اور دیگر ہائپر یا بائی پولر جو پیشنٹس ہیں وہ جنم لینا شروع ہو جائیں گے. پھر ریڈیشنز ہوتی ہیں, لائک ڈفرینٹ ٹائپ آف ریڈیشنز ہیں جس میں آپ کہہ لیں کہ انفرا ریڈ سے لے کے ایکس ریز, دیگر اس طرح کی جتنی بھی ریڈیشن ہے, اگر وہاں آپ کا ایکسپوئر ہے آپ کے انوائرمنٹ کے اندر
تو آپ کی ہیلتھ کے اوپر سیویئر افیکٹس آ سکتے ہیں. میٹرولوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں, ہاؤسنگ اسکیمس کی وجہ سے یا ہاؤسنگ آپ کی اوور آل کیسی ہے, ہائیجینیکلی کیا کنڈیشنز ہیں وہ امپیکٹ کر سکتی ہے. ویسٹ ڈسپوزل کا کیا میکانزم ہے. ان کی طرف ون بائی ون ہم آتے جائیں گے, لیکن میں اوور آل آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے آپ کے ریلیٹڈ ٹو انوائرمنٹ ہیں جنہوں نے جو ڈسکس بھی ہونے ہیں, اور اس کا امپیکٹ انوائرمنٹ سے آتا جائے گا. دین ایکسکریٹا ڈسپوزل کا کیا ایشو ہے, وہ پراپرلی مینیج ہوتا ہے, سیپٹک ٹینکس ہیں یا اوپن ڈیفیکیشن ہے, کس طرح سے کسی کمیونٹی کے اندر مینیج ہو رہا ہے. جس طرح انڈر ڈیولپ یا ڈیولپنگ کنٹریز میں سو فار لیٹرین یا سیپٹک ٹینکس کا آج بھی تصور نہیں ہے. تو یہ یا اوور آل جو اینیمل ایکسکریٹا یا اس کی اینیمل ڈنگ کی بات کی جائے, اس کا ڈسپوزل کیسا ہے. پھر اسی طرح سے میڈیکل جو انٹومالوجی ہے وہ کس طرح سے مینیج کی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دوز آر آلسو ریلیٹڈ ٹو یور لیکچر. ان کا بھی انوائرمنٹل امپیکٹ یا انوائرمنٹل ایشوز ریلیٹڈ ٹو یور ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹل ہیلتھ ہے جو میں نے آپ کو لسٹ کیے ہیں. بٹ آج ہمارا کنسرن جو ہے دیٹ از پیورلی ریلیٹڈ ٹو واٹر. تو primarily you are very much aware that the resources are source where you get water, or maybe springs, maybe hand pumps, maybe open streams, or boreholes. تو پانی کو پرائمریلی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں جو اس کی ترسیل ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے اور اس کی کیا صورتحال ہے. تو پرائمریلی ہمارے جو اے جے کے میں یہ پاکستان کے اندر جو طریقہ کار ہے پانی لینے کا, وہ دریاؤں سے لیا جاتا ہے, اس کو ٹریٹ کر کے آگے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پرووائڈ کیا جاتا ہے, یا پھر اسپرنگز ہوتے ہیں چشموں وغیرہ سے جا کے لیا, جو ہمارے ہائی لائن ایریا ہے وہاں پر اسپرنگز ہوتے ہیں, تو ڈائریکٹلی وہاں سے جا کے کیچ کیا جاتا ہے, اسپرنگ تک لایا جاتا ہے, سورس تک جا کے لوگ پانی کسی کنٹینر میں لے آتے ہیں. پھر ہینڈ پمپس ہو سکتے ہیں جس کو آپ ٹیوب ویل بھی کہہ سکتے ہیں, اور اگر موٹر اس میں الیکٹرک موٹرز لگا دیے جائیں تو اس کو ٹیوب ویل کا نام دیا جاتا ہے. اگر اس کے اوپر اس کو اپنے ہاتھ سے اگر پمپ کر کے نکالنا ہو تو ہینڈ پمپس ان کو کہتے ہیں. پھر ویلز ہوتے ہیں جو کنویں ہیں, یہ ڈگ ویلز ہوتے ہیں, ان کو خود سے زمین کے اندر بنایا جاتا ہے, اس پانی سٹوریج بھی ہوتی ہے. بیسکلی اس میں کوئی لیٹرل سیپیج آ رہی ہوتی ہے جس وجہ سے اس کے اندر پانی ریٹین کرتا رہتا ہے اور لوگ وہاں سے اس کو ہارویسٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ اوور آل تو یہی سورسز ہیں, یا اس کے ریلیٹڈ لٹل بٹ ہو سکتے ہیں جہاں سے ہم پانی اویل کر رہے ہوتے ہیں, آزاد کشمیر اینڈ پرٹیکولرلی سب کانٹیننٹ ایریا. سب کانٹیننٹ میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ سارے جتنے بھی ملک ہیں آپ کہہ لیں کہ یہ نیبرنگ کنٹریز, اور پاکستان اور انڈیا میں یہ بالخصوص اس طرح کی پریکٹس آپ کو ملیں گی. دین safe and wholesome water defined as free from pathogenic agents. ایک سیف واٹر ہم اس پانی کو کہتے ہیں جو جس میں مائکروبز نہیں ہوتے, فری فرام ہارمفل کیمیکل سبسٹینسز پلیزنٹ ٹو دا ٹیسٹ, اور اس پانی کا جو ذائقہ ہے دیٹ مسٹ بی استھیٹیکلی ایکسیپٹیبل, کہ وہ پانی جب پئیں تو آپ کو اس میں کوئی آبجیکشنیبل چیز نظر نہ آئے, آپ اس کو آرام سے پئیں تو کوئی اس میں کسی طرح کا کوئی ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے. دین فری فرام کلر اینڈ اوڈر, اس پانی کا کسی طرح کا کوئی رنگ اور اس کی کوئی اسمیل وغیرہ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یوزیبل فار ڈومیسٹک پرپز, اور اس طرح کا جو پانی ہوگا وہ آپ گھریلو استعمال کے لیے کر سکتے ہیں. یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے, آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, بٹ ہم اس کو ریکال کر رہے ہیں کہ جب پانی یہ فزیکل پیرامیٹرز میں آتا ہے کہ استھیٹیکلی ایک چیک اپ ہے بیسیکلی پانی کا, کہ آپ جس کمیونٹی کے اندر رہ رہے ہو وہاں پر آپ کے گھر کسی پائپ لائن سے پانی آ رہا ہے یا کوئی واٹر سپلائی اسکیم ہے, ویئر ایور جو بھی جہاں سے بھی جس طرح کا بھی پانی آتا ہے, استھیٹیکلی وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر پیتھوجن نہیں ہونے چاہیے. اس کے اندر یہ تو بایولوجیکل ٹیسٹ سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ پیتھوجن ہے یا نہیں, کیونکہ پیتھوجن کی موجودگی سے کوئی آرڈر اسمیل یا اس کی کلریشن تو ڈیولپ نہیں ہوتی, بٹ پیتھوجنز اگر ہیں تو آپ کو سرٹن واٹر بورن ڈیزیزز ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے پھر بایولوجیکل کٹس کے ذریعے اس کا ٹیسٹ کر لینا چاہیے کہ جو لائن آپ کو پانی فیڈ کر رہی ہے کہیں وہ پیتھوجینیکلی کنٹامینیٹڈ تو نہیں ہے. اور ریسٹ آف پیرامیٹر جو ہیں وہ آپ استھیٹیکلی فیل کر سکتے ہو, لائک ٹیسٹ پانی پیتے ہی آپ کو فیل ہو جائے گا جی کہ پانی اچھا ہے یا برا ہے. سم ٹائم آپ کو جب پانی سرو کیا جاتا ہے تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے.
تو وہی بیسکلی پیرامیٹر ہوتا ہے. وہ جو ریجیکشن ہوتی ہے وہ بیسکلی واقعتاً ایک آپ ایک پیرامیٹر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. جب آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ سائنٹیفکلی اور ایتھیکلی پانی ایکسیپٹیبل ہوتا ہی نہیں, اس کو پینا نہیں چاہیے. اس میں کوئی پرابلم ہے کہ وہ اپنی نارمل اسٹیٹ میں نہیں ہے. اسی طرح سے پانی کا اگر کوئی کلر چینج ہے یا اس کے اندر کوئی اسمیل ہے تو تب بھی آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں, کیونکہ پانی پیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا سسٹم دیا ہے کہ یہ وہ فزیکلی پانی کو چیک کر لیتا ہے, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی ایبزارب ہوتی ہے آپ کے جی آئی ٹریک سے, اور آپ کو فوراً سے اس کی انکارپوریشن ہوتی ہے آپ کے دیگر سیلولر سسٹم کے اندر. تو پانی ویسے بھی کسی بھی سیل کا 80% کانسٹیٹوئنٹ ہے, تو ہماری میجر نیڈ ہوتی ہے اس کا ٹیک اپ. دن کو ہمیں 8 سے 12 گلاس ریکمینڈ کیا جاتا ہے. تو دیکھنے والی یہ بات ہے کہ اگر ہم کوئی اس طرح کی پور واٹر یا کنٹامینیٹڈ واٹر لے لیں گے تو ہماری صحت کا ڈائریکٹلی بڑا سا تعلق تو یہاں سے ہی ریلیٹ ہو جاتا ہے پانی کے ساتھ. انوائرمنٹ کے اندر سب سے زیادہ جو تعلق آپ کا بنتا ہے سب سے زیادہ یعنی 99% وہ آپ کا پانی سے تعلق ہے, کیونکہ ہر انسان نے گرمی یا سردی میں پانی کو 3-4 طریقوں سے استعمال کرنا ہے. یہ تو ابھی ڈرنکنگ پرپز ہے, پھر سینیٹیشن ہوتا ہے, پھر آپ کی ریلیٹڈ چیزوں کی سینیٹیشن ہے, لائک گاڑی ہے, گھر ہے, آپ کے گارڈنز ہیں, آپ کی دیگر چیزوں کی واشنگ ہے, آپ نے نہانا دھونا ہے. تو پانی کا آپ کے سے 99% ہے, ریسٹ آف جو سیگمنٹ ہے ان میں 1% آپ کی تھریٹس ہوتے ہیں. تو پانی جو ہے اس میں 99 تھریٹس آپ کے اس میں موجود ہوتے ہیں. تو پرائمریلی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ استھیٹیکلی جب آپ پانی پیتے ہو تو وہاں پر ہی آپ اس کی بہت بڑی ڈیمارکیشن کر لیتے ہو کہ ادھر اٹ از سیف اور ناٹ. اس میں صرف ایک اسپیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس میں پیتھوجین یا کچھ کیمیکل ہیں جو آرڈر ٹیسٹ یا کلر اس کا ڈیولپ نہیں کر پاتے بٹ اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں, اس کے لیے پھر لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ روٹین میں کسی جگہ سے پانی لے رہے ہو تو یور واٹر مسٹ بی چیکڈ بیفور کنزمپشن. تو آپ اس پانی کو وہاں پر کیا کرو پھر چیک کروا لو, تاکہ آپ کو, چونکہ یہ جو کیمیکل انکارپوریشن ہوتی ہے یہ جیولوجیکلی بھی ہو سکتی ہے اور مین میڈ سورسز سے بھی ہو سکتی ہے. تو کانسٹنٹ اور ایک جو ریگولر سرویلنس ہے یا مانیٹرنگ جو ہے وہ بھی ہمیں ساتھ رکھنی چاہیے. ہر 15 دن کے بعد فورٹ نائٹلی بیسس پہ, ویکلی, منتھلی ہمیں اپنے وہ جو لائن آپ کی آ رہی ہے گھر میں وہ بھی دیکھنا ہوگا, فالو اپ, کہ اس کے اندر کہیں اس طرح کی انکارپوریشن تو نہیں ہو رہی پیچھے, یا اس میں پیتھوجنس کا کوئی سورس یا کوئی قریب کوئی ایسی ڈسپوزل سائٹ تو نہیں ہے جہاں سے پانی آپ کا آتا ہے. تو کیونکہ دو چیزیں آپ اس سے سمپل ٹیسٹنگ یعنی جو آپ پانی پیتے ہوئے خود سے ٹیسٹ کرتے ہو استھیٹیکلی, اس میں چیک نہیں کر پاتے کہ اس کے اندر مائکروب ہے کہ نہیں ہے, یا اس کے اندر کوئی آرگینک کمپاؤنڈ یا ہیوی میٹل ہیں یا نہیں ہے. تو اس کا پھر یہی ہوگا کہ آپ نے اگر پانی کے بیماریوں سے بچنا ہے تو یو شوڈ گو فار یور واٹر ٹیسٹ, اور ریگولر بیسس پہ اس کی سرویلنس جو ہے وہ یقینی بنانا ہوگی. دین ہے پولوٹیڈ اور کنٹامینیٹڈ واٹر وین اٹ ڈز ناٹ فلفل دا ابو کرائٹیریا. تو اگر میں نے جس طرح سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر تو اوپر والا کرائٹیریا میٹ نہیں کر رہا کہ پانی کے اندر سے کوئی اسمیل آئی, پانی کا کوئی رنگ تبدیل تھا, تو پانی کا کوئی آڈر یا کوئی ایسی چیز ڈیولپ ہوئی ہے, ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ فوراً سے پہلے اس کو ریجیکٹ کر دیں. آپ اس کو نہیں لیں گے, کمپرومائز نہیں کریں گے, آپ دوسرا بندہ بھی آپ کو فورس نہیں کرے گا کہ یہی پیو. آپ کا جو اسٹیٹک ریجیکشن ہے وہی بیسکلی آپ کو بچا لیتی ہے اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پانی میں کوئی پرابلم آ چکا ہے, وہ پرابلم پھر لیٹر آن چیک کیا جاتا ہے کہ کیوں کر ہے اور کیسے ہے, اس کی ٹریٹمنٹ بھی ڈیفائنڈ ہوتی ہے. وہ پھر آپ اس کی طرف جاتے ہیں یا ایٹ لیسٹ الٹرنیٹ سورس پہ چلے جاتے ہیں, آپ اپنا پانی چینج کر لیتے ہو, وہاں سے چھوڑ دیتے ہو, کسی نئی جگہ سے پینا شروع کر دیتے ہیں. تو دیر آر سرٹن ریکوائرمنٹس, فزیولوجیکل ریکوائرمنٹس آف ڈرنکنگ واٹر جسٹ فار سروائیول. پانی ہم کیوں پیتے ہیں؟ صرف زندہ رہنے کے لیے, اور زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک بہتر زندہ رہنے کے لیے بہتر پانی پیا جائے. یعنی کہ 8 سے 12 گلاس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ 2 گلاس بھی ڈیلی پئیں یو ول سروائیو. اینڈ اف یو وانٹ ٹو بیٹر سروائیو ان دا انوائرمنٹ اینڈ یو وانٹ ٹو avail a healthy life, then you should go for 8 to 12 glass per day. تو یہ ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں. لیکن they also suggest that water that you may consume for 8 to 12 glass per day, that must be safe. وہ سیف بھی ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ
کوئی کنٹامینیٹ پانی ہے تو وہ پہلے آپ 2 گلاس پیتے تھے تو تھوڑی کنٹامینیشن جاتی تھی، جب وہ 8 سے 12 پئیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کنٹامینیشن آپ زیادہ لے رہے ہو، وہ تو پھر آپ مزید تھریٹ کی طرف چلے جاؤ گے. تو اس طرح سے یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ واٹر ریکوائرمنٹ کیا ہے ہماری، تو اس میں پھر ہمیں فردر چیزیں ڈیزائن کرنی ہوتی ہیں. اباؤٹ 2 لیٹر پر کیپیٹا پر ڈے، یہ ہماری سروائیول کے لیے کم از کم جو مقدار ہے 2 لیٹر پر کیپیٹا پر ڈے ہے. اب یہ کوشچن ہے کہ 1 لیٹر کتنا ہوتا ہے. 1 لیٹر کتنا ہوتا ہے؟ ایک جو ہمارے گھروں میں فیزی ڈرنک کی بڑی بوٹل آتی ہے یوزلی وہ 1.5 لیٹر کی ہوتی ہے. اس سے جو ذرا سی چھوٹی ہوتی ہے وہ لیٹر کی ہوتی ہے، اور جو اس سے چھوٹی ہوتی ہے وہ 0.5 لیٹر کی ہوتی ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو لیٹر والی گھر میں بوٹل ہوتی ہے دیٹس ویری کامن، وہ پولیتھلین کی پلاسٹک باٹلز ہوتی ہیں، کسی بھی برانڈ کی اٹھا لیں تو وہ 1.5 کی ہوگی یوزلی جو ہمارے یہاں ملتی ہے، لیکن 1 لیٹر کی بھی ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں اس میں کتنے گلاس آتے ہیں. 1.5 والی جو ہوتی ہے 1.5 لیٹر والی، اس میں 6 گلاس آتے ہیں، اور یوزلی وہی ہمارے یہاں چلتی ہے. تو اگر وہ 4 لیٹر والی ہوگی تو وہ کیا ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں 4 گلاس آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے 1 لیٹر کا مطلب یہ ہوا کہ 1 لیٹر کے اندر 4 گلاس آتے ہیں، اور 1.5 لیٹر کے اندر 6 گلاس آئیں گے، 2 لیٹر کے اندر 8 گلاس آئیں گے. تو اس کا مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ ڈاکٹرز تو 8 سے 12 گلاس بتاتے ہیں، یعنی جو تھریش ہولڈ لیول ہے اس سے بھی 4 گلاس وہ زیادہ، یعنی 1 لیٹر مور ریکمینڈ کرتے ہیں. تو وہ تو ہو گیا ذرا بیٹر سروائیول کے لیے. وہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ پانی بھی پی سکتے ہیں، بٹ آپ کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ڈٹرمن کی گئی ہے وہ 2 لیٹر پر کیپیٹا پر ڈے ہونی چاہیے، یا اس طرح سے ہوتی ہے. اینڈ 150 to 200 لیٹر پر کیپیٹا پر ڈے اربن ایریا. یہ جو ہے اس کی اربن ایریا کے اندر ہماری ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کی کنزمپشن کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں فردر یوٹیلائزیشن کے ساتھ بھی. اس میں واشنگ بھی آ جاتی ہے، اس کی گاڑی کا دھونا بھی اس میں آ جاتا ہے، گارڈننگ وغیرہ بھی آ جاتی ہے. تو 40 لیٹر پر کیپیٹا پر ڈے رورل ایریا. اب یہ دیکھیں بہت بڑا ایک اسٹیٹسٹیکلی ڈفرینس ہے. رورل ایریا دیہی علاقے کو کہتے ہیں اور اربن ایریا شہری علاقے کو. اربن ایریاز میں سٹیز میں پانی کی کھپت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ موسٹلی لوگوں نے گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں، ان کے کپڑے دھونا، فرش دھونا، گھروں کو واشنگ، اس طرح کے ایشوز میں وہ پانی 150 سے 200 لیٹر اپارٹ فرام ڈرنکنگ بہا دیتے ہیں. لیکن جو ایک دیہات کے اندر رہنے والا آدمی ہے وہ 40 لیٹر تک صرف ان تمام ضروریات کے اوپر پانی بہا دیتا ہے. دین اٹس اندر ایشوز از کلوز ٹو دا پیپل. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ پانی کی جو اویلیبلٹی ہے وہ کس حد تک لوگوں سے اس کی ایکسیس کیا ہے. اب دیکھیں پانی جو ہے یہ بیسیکلی انڈیکیشن ہے لائف کا، اور یہ انسانوں کے قریب ہی ہونا چاہیے. آپ دیکھیں دنیا پوری میں گلوب کے اوپر دیکھیں جو ڈیزرٹ ایریا وہاں پر اویلیبلٹی یا واٹر نہیں ہوتی، وہاں پر آبادیاں نہیں ہیں. انسان قدیمی طور پہ یا ہسٹوریکلی وہاں پر ہی آباد ہوا جہاں پر پانی ہوا کرتے تھے. انسان زیادہ تر دریاؤں کے کناروں پہ آباد ہوا، اور آج بھی انسان گھر وہاں بناتا ہے جہاں پر سب سے پہلے یہ یقینی کرتا ہے کہ یہاں پر پانی ہے. کوئی بھی ہاؤسنگ اسکیم ہے، ڈی ایچ اے ہو گیا، بیریا ہو گیا، اے بی سی وٹ ایور، جو بھی ہاؤسنگ اسکیم اٹھا لیں وہ سب سے پہلے وہاں پر اوور ہیڈ واٹر ٹینک بناتے ہیں ٹو ریلائز دا پیپل دیٹ واٹر ول بی اویلیبل. تو وہ جب لوگ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک اوور ہیڈ ٹینک بنا ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں، کیونکہ پانی کو وہ لائف سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور پانی کی جو ہے وہ ایکسیس قریب تر ہونی چاہیے. جہاں پر پانی قریب نہیں ہوتا تو وہاں پر پھر کچھ فزیکل بیریئر بیچ میں آ جاتے ہیں. لائک آپ کو کوئی گاڑی چاہیے ہوتی ہے، کوئی پیدل جانا ہوگا اور اس کو لے کر کے آنا ہوگا. تو اس وقت دنیا اتنی فاسٹ ہے کہ اب یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ایک بندہ گیلن اٹھائے اور صرف پانی لینے چلا جائے اور 6 گھنٹے بعد بھر کے وہ کسی گدھے پہ لاد کے یا سر پہ اٹھا کے لا رہا ہو. تو دنیا چلی گئی ہے بہت ڈیولپمنٹ کی طرف. اب وہ پانی لانے کے لیے اتنا ٹائم صرف نہیں کرنا چاہتے. نو ڈاؤٹ پریویسلی آج سے 10-20 سال بھی پہلے یہ پریکٹس تھی اور آج بھی کچھ علاقوں میں یہ ہے، لیکن دیٹس ویسٹیج آف ٹائم. اس میں ان کا بہت ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے صرف پانی لانے میں. تو یہ پھر میک شور کرنا ہونا ہوتا ہے، اس چیز کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ پروویژن آف واٹر جو ہے وہ آپ کی کلوزر ہو.
اور اسی وجہ سے سوسائٹیز بھی سکسیزفل ہوتی ہیں اور آپ کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وقت بچ جاتا ہے اور آپ دیگر کاموں کو بہتر انداز سے کر سکتے ہو۔ اب جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ واٹ آر دا پاسبل یوزز آف واٹر، پانی کے جو پاسبل یوزز ہیں وہ ہیں کیا؟ ڈومیسٹک، پبلک، انڈسٹریل، ایگریکلچرل، پاور پروڈکشن، کیرنگ اوے ویسٹ۔ اب ڈومیسٹک میں کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، یو آر ویری مچ اویئر دیٹ گھر کے اندر پانی کا کیا کیا استعمال ہے، یہ آپ کرتے ہو۔ پبلک ڈیمانڈ ہوتی ہے، جہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں، وہ کوئی سٹی ہے، سوسائٹی ہے، کمیونٹی ہے، ان کو پرائمریلی تو پینے کے لیے پانی چاہیے، پینے کے علاوہ ان کے باتھ کے لیے چاہیے، اس کے علاوہ ان کے اینیملز ہو سکتے ہیں ساتھ، ان کے لیے چاہیے، گارڈننگ کے لیے چاہیے، پھر اریگیشن کے لیے چاہیے، چھوٹی موٹی جو ان کی کوئی کچن گارڈنز ہیں یا کوئی اور ایسا ہے۔ پھر انڈسٹریز ہیں، موسٹ آف دا انڈسٹریز ڈائریکٹلی ریلائی آن واٹر۔ آپ دیکھیں جو ویجیٹیبل گھی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی جو فیکٹریز ہیں یا فوڈ فیکٹریز ہوتی ہیں، ان کے اندر پانی کی بہت زیادہ پروسیسنگ ہوتی ہے، تو ہمیں انڈسٹریز کے اندر بے شمار پانی چاہیے ہوتا ہے۔ چپ بورڈ کی فیکٹریز میں پانی چاہیے ہوتا ہے۔ سرٹن فیکٹریز ایسی ہیں جہاں پر پانی کی اتنی کنزمپشن نہیں ہے، جس طرح اسٹیل مل ہو گئی ہے اس طرح کی، بٹ وہاں پر بھی کسی حد تک جو ریلیٹڈ وہاں پر لیبر ہوتی ہے ان کے لیے تو چاہیے، تو کچھ میں اس لیبر کے علاوہ وہاں پر ڈائریکٹلی انڈسٹری کے اندر پانی بہت زیادہ ہے، جو اسٹیمرز ہوتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں، بوائلرز ہوتے ہیں، وہاں پر پانی کی ایک بڑی کوانٹٹی چاہیے ہوتی ہے۔ دین ایگریکلچر کی جب ہم ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں تو ایک براڈر ٹرم ہے، اس کے اندر منی ایگریکلچرل پریکٹسز بھی آتی ہیں اور میجر بھی اور میڈیم بھی آتی ہیں۔ منی ایگریکلچرل پریکٹسز میں کچن گارڈنز آگے، گھروں کے گملے آگے، چھوٹی موٹی چیزیں آتی ہیں اور چھوٹی موٹی سبزیاں جب اگا لیتے ہیں کسی چھوٹے سے کھیت میں، دیٹ از منی لیول۔ اور تھوڑا سا میڈیم لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑے فارمر نہیں ہیں بٹ ایک چھوٹے سے فارمر ہیں اور آپ ایک چھوٹی سطح پر گاؤں یا کمیونٹی کی لیول پہ آپ نے کوئی اپنی فصلیں سبزیاں لگائی ہیں، یہ آ جاتا ہے۔ پھر ایک میجر ایگریکلچر آتا ہے جو پنجاب کے پلینس کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ییلڈ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے پر ایکڑ، اور اس کو سب سے جو بیسک چیز اس ایگریکلچر کو پروموٹ کرتی ہے وہ پانی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پنجاب کے اندر ایون بہت زیادہ پلاننگ ڈیولپ کی گئی ہے، بہت زیادہ اس کو اسٹیٹ آف آرٹ طریقے سے ڈیولپ کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس پہلے بھی پاکستان کے اندر اریگیشن سسٹم دنیا کا بہترین اریگیشن سسٹم موجود ہے، بٹ اس کو مزید اسٹیٹ آف آرٹ بنایا گیا ہے کہ جو فارمر ہے اس کو پانی جو ہے وہ یقینی بنایا جائے اور ہر جگہ پہ اور ہر بندے کو پانی ملے۔ آپ یقین کریں گے کہ پنجاب کے اندر اس کے اوپر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں اور سم ٹائم قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے پانی کی چوری پہ اور ایک دوسرے کا پانی کا حق لینے پہ۔ اس میں گھنٹوں کے حساب سے، منٹوں کے حساب سے پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے، جب فصلوں کو ضرورت ہوتی ہے تو ان دنوں میں پانی ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ اور یہ منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم جو ہیں یہ بیسک رول پلے کرتے ہیں ان میں، جو ابھی پانی ہولڈ کیا ہوا ہے۔ یہ پانی کیوں، آپ دیکھتے ہو گے ابھی منگلا ڈیم بھی بھرا ہوا ہے اور تربیلا بھی بھر گیا ہے۔ یہ ڈیم کیوں بھر کے رکھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں جب سپٹمبر اکتوبر میں خریف کی فصلیں کاشت ہوں گی تو اس وقت جو اریگیشن ہوتی ہے وہاں پر، اس وقت بارشیں کم ہوتی ہیں اور اس وقت اس پانی کو وہ فصلیں اگانا ہوتی ہیں، اور جب ہر فارمر کو پانی نہیں ملے گا تو وہ کسی حد تک بھی وہ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں اور لڑائیاں کرتے ہیں اور چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فارمر ایک دوسرے کا پانی رات کو کاٹ کے اپنے کھیت میں لگا لیتے ہیں، اس طرح کے ایشو وہاں پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا بہت بڑا یوز ہے۔ ہمارا جو 70 سے زیادہ % پانی ہے نا اوور آل جو ہمارے پاس فریش واٹر ہوتا ہے، یہ ایگریکلچر لینڈ میں چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ہم پیتے کتنا ہے کیا پانی، کپڑے دھونے میں، گاڑیاں دھونے میں، یا ہماری چھوٹی موٹی گارڈننگ میں ہم اتنا پانی کنزیوم نہیں کرتے۔ جو اویلیبل پانی ہوتا ہے ہمارے پاس وہ میجرلی ایگریکلچر پرپز کے لیے چلا جاتا ہے، اور وہ اس سے فصلیں اور یہ چیزیں میدانی علاقوں میں جو بڑے بڑے کھیت ہیں وہاں پر یہ اویل کی جاتی ہیں۔ اریگیشن سسٹم ڈیولپ کیا گیا، وہاں سے یہ بنایا جاتا ہے۔ پھر پاور پروڈکشن ہوتی ہے۔ دیکھیں جس طرح میں نے منگلا ڈیم کی یا تربیلا ڈیم کی، کوئی بھی ڈیم ہے اس کو دو پرپز کے لیے ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس سے پاور جنریشن بھی ہوتی ہے جو میں نے مینشن کیا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ریلیٹڈ اس کی بائی پروڈکٹس، مطلب بجلی بننے کے بعد بھی ہم اس کی اریگیشن لے لیتے ہیں۔ تو اب پاور پروڈکشن جو ہوتی ہے تھرو واٹر، دیٹ از ہائیڈل پاور۔ اب ہائیڈل پاور جو ہے یہ پوری دنیا میں
ریکمینڈ کی جاتی ہے چونکہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی پاور ہوتی ہے اور اس کے کاربن کریڈٹس ملتے ہیں جو گورنمنٹ جو بھی ملک اس کو لگاتا ہے ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے اور ساتھ کاربن کریڈٹس ملتے ہیں کہ جی یہ کاربن امیٹ نہیں کر رہے. اگر کوئلے پہ کوئی پاور پلانٹ چلے گا تو وہ امیشن کرے گا. اگر کوئی نیوکلیر پاور ہے تو اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ریڈیشن یا اس کی بلاسٹنگ سے کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے. دیگر بھی جتنے بھی پاور کے موڈ ہیں جنریشن کے وہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہے اور انوائرمنٹ فرینڈلی شاید اتنے نہیں ہیں جتنا ہائیڈل پاور ہے. تو اس سے بجلی بھی ہمیں جنریٹ کرنی ہوتی ہے تو اس لیے یہ پانی جو ہے ہمیں اویلیبل کرنا پڑتا ہے ان فارم آف ڈیمز یا ریزروائرز. چھوٹے بڑے ڈیم بنا کے تو ہم پاور کو پروڈیوس کرتے ہیں. دین کیئرنگ اوے ویسٹ. تو اس کا جو دیکھیں جو اربن ایریاز ہیں وہاں پر چھوٹی چھوٹی ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے اور ایون گھروں سے جو ڈرینیج باہر جاتی ہے کچن سے دیکھیں کچن کی چھوٹی سی ڈرین ہوتی ہوگی جو آگے کسی سیور لائن میں جاتی ہے یا شہر کی چھوٹی سیور لائن میں جاتی ہے وہ پھر بڑی سیور لائن میں وہ سیور لائن پھر اگلی سیور لائن میں جاتی ہے اور فائنلی ویسٹ واٹر کسی فائنل پوائنٹ تک پہنچ جاتا ہے. تو جو ویسٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ کس کے ساتھ بہ کر کے جا رہتا ہے. اگر اس میں سے پانی مائنس کر دیں وہ تو ایک بالکل ہی عجیب سی چیز وہاں پر رکی رہے گی وہ تو بہے گا نہیں. تو دیکھیں اس کے علاوہ بارش ہوتی ہے تو آپ کی جتنی بھی اس طرح کی سیور لائنز ہیں وہ واش آؤٹ ہو جاتی ہیں. اس کے اندر سے جتنا بھی ویسٹ ہے وہ بہ کر کے پانی کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو یہ اوور آل یوزیج ہے جو ہمارے نیئر بائی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے پانی کا. دین سورسز آف واٹر سپلائی. اب ہمیں جس طرح ہم نے بگننگ والی سلائڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے سورسز کیا کیا ہوتے ہیں ہمارے نیئر بائی فرام اینی ون آف دا نمبر آف پوائنٹس its movement through the hydrological cycle are sufficient to serve the population expected at the end of the design period 10 to 50 years. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی واٹر سپلائی اسکیم جب کسی جگہ بناتے ہیں تو اس کی لائف یوزلی 10 سال تک ہوتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ 10 سال سے بھی آگے 50 سال تک چلی جاتی ہے. تو اکثر اس طرح کی بھی چیزیں مانیٹر ہوتی ہیں جہاں سے ہمیں پانی اویلیبل ہوتا ہے وہاں سے ہم لوگوں کو جو پہنچاتے ہیں وہ ہمیں شارٹ پیریڈ کا رکھنا چاہیے تاکہ جو لائنوں کی اوور ہالنگ ہے وہ ہماری ہیلتھ کو ڈیمیج کرتی ہے. کروئن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے پائپس کے اندر. اکثر یہ ہوتا ہے کہ واٹر سپلائی اسکیم لگ تو جاتی ہے لیکن اس کی مینٹیننس یا اس کا ریپلیس 50 سال تک نہیں ہوتا. دین ہے ایجوکیٹ 95% آف دا ایئر. یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے اس کو میکسیمم میٹ کرنے کے لیے دین ہمارے پاس کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں. کوانٹٹی مسٹ بی سفیشینٹ ٹو میٹ پریزنٹ اینڈ دا فیوچر ریکوائرمنٹ. کہ ہمیں جو پانی کی سپلائی ہے اس کو اتھارٹیز کو یا ہمیں خود سے یہ میک شور کرنا ہوگا کہ جو پانی ہے وہ ہماری ضرورت کو پورا کر رہے ہیں یا فیوچر میں اگلے 10 یا 20 سال یا 50 سال ہمیں پانی کی کمی تو نہیں ہوگی. یہ چیز میک شور کرنی ہوتی ہے. دین کوالٹی آف واٹر مسٹ بی ایکسیپٹیبل. دو چیزیں بہت ضروری ہیں جس سے پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ جہاں پر انسان نے رہنا ہوتا ہے وہاں پر وہ پانی ہے وہ سسٹینیبل بیسس پہ ہونا چاہیے. یعنی مستقل بنیادوں پہ وہ پانی اگلے 20 50 100 سال تک موجود ہو. یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو ریسورسز ہیں ریزروائرز ہیں آپ اس کے قریب رہ رہے ہیں یا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ گھر بنا رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کا گھر تو بن گیا وہاں پر آپ نے رہنا شروع کیا پانی ختم ہو گیا تو پھر کیا کیا جائے گا. تو یہ ہمیں اس سورس کو یا پانی کی سپلائی کو میک شور کر کے اپنی ریزیڈنس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز یا جو فارم لینڈ ہیں یا اینیملز کو پروموٹ کرنا ہے وہاں پر آپ نے رکھنا ہے. تو آپ نے سورس آف سپلائی کو جو ہے نا واٹر سپلائی یہ میک شور کرنا ہے کہ وہ سسٹینیبل ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سائنٹیفکلی ایکسیپٹیبل ہو وہ پانی. یعنی کوالٹی اس کی جو ہے وہ جس طرح پہلے ڈسکس ہوا کہ وہ استھیٹیکلی اور سائنٹیفکلی سیف پانی ہوگا تو آپ وہاں پر رہیں گے. یہ واٹر سپلائی سورس کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے. دین ادر سورسز آف واٹر رین. یہ جو پرائمری سورس ہے ہمارے پاس پانی ہمارے پاس جو آتا ہے ہماری زمینوں میں وہ ہمارے یہاں رین سے آتا ہے. دین سرفیس واٹر ہے پھر وہ رین جو ہے کسی ندی نالے میں چلی جاتی ہے. دین امپونڈنگ ریزروائرس ڈیمس دین ریورز اینڈ اسٹریمس ٹینکس پونڈز اینڈ لیکس. جو ٹینکس پونڈز اور لیکس ہوتے ہیں یہ ٹینکس اور پونڈز تو ہم لوگ خود ڈیولپ کرتے ہیں ان کو بنایا جاتا ہے مین میڈ ہوتے ہیں.
لیکس جو ہوتی ہیں وہ آرٹیفیشیل بھی ہوتی ہیں اور نیچرل بھی ہوتی ہیں. وہ اس طرح سے بڑا ریزروائر ہوتا ہے جو آپ کہہ لیں کہ جس کو ہم ویٹ لینڈ بھی کہتے ہیں, تھوڑا بڑی سائز کی جو واٹر باڈی ہوتی ہے اس کو لیک کہتے ہیں. اس سے اسمالر پونڈ ہوتا ہے. وہ ٹینک یوزلی انجینئرڈ اسٹرکچر ہوتا ہے جو ہم RCC بیسڈ اپنے گھروں وغیرہ میں بناتے ہیں. دین گراؤنڈ واٹر ہے, یہ ہمارے پاس ایک دوسرا بڑا سورس ہوتا ہے. گراؤنڈ واٹر میں ہم کیا کرتے ہیں, کنویں جو بناتے ہیں, ڈگ ویل ہوتے ہیں, وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں. اٹ ڈپینڈ آن اویلیبلٹی آف واٹر. اگر پانی ایزیلی آ جاتا ہے کسی جگہ پہ تو 30-40 فٹ کا کنواں بن جاتا ہے, اور اگر پانی آپ کو مل رہا ہے جا کے 200-300 فٹ پہ تو دیٹ ول بی ڈیپ ڈگ ویل, وہ پھر گہرا کنواں ہوگا. ٹیوب ویل جو ہوتے ہیں شیلو اینڈ ڈیپ, یہ بھی چھوٹے اور بڑے ہو سکتے ہیں آن دا بیسس آف اویلیبلٹی آف ایکویفر بینیتھ دا ارتھ اسٹریٹا, کہ زمین کے اندر پانی کتنا ہے. تو وہاں پر جو ڈرلنگ کی جاتی ہے اور اس کے اندر پائپنگ کی جاتی ہے دیٹ از کالڈ ٹیوب ویل. تو اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ بعض جگہوں پہ جس طرح کوئی ڈیم کے قریب ترین جگہ ہو جائے جہاں پر لیٹرلی پانی اویلیبل ہو, یا نہر کے ساتھ ساتھ کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر 50 سے 60-70 فیٹ پہ ایزیلی پانی آ جاتا ہے. جس طرح ہمارا جاتلا کا ایریا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ شیلو ٹیوب ویل ہے, کیونکہ وہاں پر نہر کی وجہ سے لیٹرل سیپیج ہے. تو کوئی بھی جو نلکا وغیرہ یا ہینڈ پمپ یا ٹیوب ویل لگایا جاتا ہے تو 50 سے 100 فٹ کے درمیان پانی ایزیلی اور تیزی سے آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ میرپور سٹی کی بات کریں دیٹ از اوے فرام نہر یا اریگیشن جو ہماری ہے کینال جو ہے اس سے یا ڈیم سے یہ دور ہے جگہ, تو یہاں پر کیا ہے, یہاں پر آپ کو 300 فٹ سے بھی زیادہ جانا پڑتا ہے. تو یہ کیا ہوگا, یہ ڈیپ ٹیوب ویل ہوگا. میرپور کے اندر ابھی تقریباً 28 کے لگ بھگ ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں اینڈ آل آر ڈیپ. وہ کافی گہرے ہیں, ان کی جو لمبائی ہے ٹیوب کی وہ تقریباً 300 فیٹ سے زیادہ ہے. دین آرٹیشینز ویل اینڈ اسپرنگز ہیں جہاں سے پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے. یہ زیادہ تر انڈیا میں لگائے گئے ہیں, یہاں پر ہمارے کام میں یا ان ایریا میں لگایا جاتا ہے جہاں پر واٹر اسکیرسٹی کا ایشو ہوتا ہے, اور یہ بھی بہت گہرے ہوتے ہیں. if we talk about the rain, it's a water cycle. بیسیکلی واٹر سائیکل تو میں نے میرے خیال میں آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بڑے اچھے طریقے سے پڑھایا تھا کہ ہائیڈرولوجیکل یا واٹر سائیکل یہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی میں جو بخارات اٹھتے ہیں یا پتوں دیٹ از ایویپوریشن, اور اگر درختوں کی بات کریں تو فوٹوسنتھیسس کے دوران سن لائٹ میں جو پانی نکلتا ہے ان کے پتوں سے دیٹ از ویپو ٹرانسپریشن. تو یہ دونوں پانی جو ہوتے ہیں الٹیمیٹلی چلے جاتے ہیں اب اسٹریٹ آف دا ایٹماسفیئر, ان ٹروپوسفیئر جاتے ہیں. ٹروپوسفیئر میں ہمارا ٹیمپریچر جو ہے وہ -80 تک ڈراپ ہوا پڑا ہوتا ہے. تو وہاں پر جب یہ ہماری جو وولیٹائل ویپرز فارم آف واٹر ہوتا ہے, یہ پانی جب امبریس کرتا ہے کولڈر اسٹریٹا کو تو دیٹ ول کنڈینس اوور دیئر اینڈ ٹرن ان ٹو دا ڈراپلیٹس, اینڈ ڈیو ٹو فورس آف گریویٹیشن دیٹ ول کم آن دا ارتھ سرفیس. تو دیٹ از رین. تو یہ آپ کو پتہ ہے فنامنا کا. تو وہ جو رین ہوتی ہے سم ٹائم ٹرن انٹو ڈفرینٹ شیپس آف پریسپٹیشن, وہ آتے ہوئے مزید اگر کسی کولڈر اسٹریٹا سے گزرے گی تو وہ سلیٹ یا اس میں سنو یا دیگر جو پریسپٹیشن فارم ہے اس میں چلی جاتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سنو ہوتی ہے یا پانی ہے سمندروں میں یا جتنا بھی پانی ہے یہ ایک سائیکلک فارم میں ہوتا ہے, ایویپوریٹ ہوتا رہتا ہے, کنڈینس ہوتا ہے, بارش یا پریسپٹیشن کی فارم میں نیچے آتا رہتا ہے. تو دیٹ از واٹر سائیکل. تو رین جو ہے یہ واٹر سائیکل کا حصہ ہے, وہاں سے ہمیں پانی ملتا ہے. اس کی ایک بیوٹی یہ ہے رین واٹر کی کہ اگر لوکلی پانی اویلیبل نہیں بھی ہے کسی جگہ پہ تو اس واٹر سائیکل کا تعلق اس جگہ کے پانی سے نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے قریب ترین جو مونسون ٹریگر ہوتا ہے وہ عریبین سی سے ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان کے اوپر جتنا بھی پانی آ رہا ہے مونسون کے دنوں میں, یہ جو بارشیں ہیں یہ یہاں کا پانی نہیں ہے, یہ عریبین سی سے آ رہا ہے. تو وہ ایک واٹر سائیکل کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ سم ٹائم وہ ایریاز جہاں پر پانی وہاں پر اویلیبل نہیں ہوتا تو رین ان علاقوں کو پانی پرووائڈ کر دیتی ہے, اور وہاں کا انوائرمنٹ یا وہاں کی انوائرمنٹل ہیلتھ کو بیٹر پروموٹ کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ جو واٹر سائیکلک پروسیس ہے یہ نیچر نے انوائرمنٹ ہیلتھ کو بیلنس کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ مختلف جگہوں پہ بارشیں مختلف جگہ کا پانی استعمال کر کے کیا جائے. عریبین سی جو ہے یہ دیٹس نیئر ٹو ایران, ہمارے ایران کے ساتھ اور پاکستان کا جو کوسٹل ایریا ہے بن قاسم کی طرف, وہاں پر جو سمندر لگتا ہے مشرق کی طرف انڈین سی ہے, اس طرف عریبین سی ہے.
تو عریبین سی سے جو مونسون کا سلسلہ یہاں تک پانی لاتا ہے، جسٹ امیجن کہ ہمیں پائپ سے لانا پڑے اپنے گھروں کو یا فصلوں کو پانی دینے کے لیے، جانوروں کو، تو کتنا مشکل ہوتا، کتنی انرجی چاہیے ہوتی، بہت مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ پانی کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور یہاں پر میرپور اور ان علاقوں میں جو خشک سالی یا ماؤنٹینیس ایریا ہے، وہاں پر بارش کی صورت میں آپ کو یہ پانی دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک لو پریشر ڈیولپ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور وہاں پر موئسچرائزڈ جو ونڈ ہوتی ہیں اس ایریے کو ڈیولپ کرنے کے لیے، فل کرنے کے لیے پہنچتی ہیں اور بارش برستی ہے۔ تو یہ ایک واٹر سائیکل کا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ اور انوائرمنٹل ہیلتھ اور ہماری ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ واٹر سائیکل کے ساتھ اس کا ریلیشن بنتا ہے۔ رین واٹر از دا پیورسٹ واٹر ان دا نیچر۔ اور اس کی بڑی جو بیوٹی ہے، جو اس کی بڑی خوبی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پیور پانی یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سے یہ کوشچن کیا جائے کہ وائی رین از پیور اف اٹس ناٹ اے ایسڈ رین، تو وٹ یو ول آنسر؟ آپ کیا کہو گے؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ ایسڈ رین تو تب بنے گی جب بارش ہو رہی ہو اور رستے میں اس کو امپیورٹیز مل جائیں ڈیو ٹو سرٹن انوائرمنٹل ایکٹیویٹیز۔ ہم لوگوں نے اگر کوئی سنتیں چلائی ہیں اور بہت زیادہ ایمیشن پڑا ہوا ہے ہوا کے اندر، اوپر سے بارش آ گئی، تو وہ ریلیٹڈ ایسڈ میں چلے جائے گا پانی، لیکن وہ ڈیلیوٹ ایسڈس ہوتے ہیں اور وہ ان کا بھی کچھ ایفیکٹس ہیں انوائرمنٹل ہیلتھ کے اوپر۔ بٹ اگر ایسڈ رین نہیں ہے، آلریڈی بارش ہو رہی ہے، آپ کا وہ فلش آؤٹ ہے، آپ کا انوائرمنٹ کلین ہے، تو دا واٹر یو ول ریسیو فرام دا رین دیٹ ول بی ویری پیور۔ وہ پانی بہت پیور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ڈسٹیلیشن پلانٹ کے اندر آپ ایویپوریشن سے پیور واٹر کلیکٹ کرتے ہو کنٹینر میں، یہ بالکل اسی طرح کا پروسیس ہے، کیونکہ جب ایویپوریشن یا ویپو ٹرانسپیریشن ہوتی ہے تو صرف پیور واٹر ہوا میں جاتا ہے، اور وہ کنڈنسیشن بھی پیور اس کی ہوتی ہے، دین وہ زمین پہ بائی گریوٹی آ رہا ہوتا ہے۔ اس میں جو امیزش ہوتی ہے پانی کے اندر، آپ کو اگر کوئی میٹل مل جاتی ہے یا کوئی ایسی اور امپیورٹی ملتی ہے، یا پانی ایسڈک ہو جاتا ہے یا الکلائن ہو جاتا ہے، تو یہ صرف اور صرف رستے میں اس کو امبریس کرنے والی چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہوگا۔ ادروائز رین کا جو پانی ہے، جن علاقوں میں، جن ممالک کے اندر رین کثرت سے ہوتی ہے، ایکسیسولی ہوتی ہے، وہاں پر وہ جو پانی ہوتا ہے بارش کا، اس کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے اور یوٹیلائز کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک پیور پروویژن آف واٹر ہے جو نیچر نے اس انوائرمنٹل ہیلتھ کو، ہیومن ہیلتھ کو بیلنس کرنے کے لیے تھرو رین رکھی ہوئی ہے۔ ویسے بھی دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو استھیٹیکلی، مورلی ہم کتنے کول فیل کرتے ہیں جی کہ بڑا اچھا ہو گیا ہے ویدر، اور ہمیشہ بارش فیسینیٹ کرتی ہے لوگوں کو، اور لوگ خوش ہوتے ہیں، اور نہ صرف ان کی اپنی ایک ان کے بیہیویئر میں چینج آتی ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کول کام ہو جاتی ہے، پرند چرند جتنے بھی درخت ہوتے ہیں وہ، تو یہ کیوں کر مینیج ہے؟ ڈیو ٹو واٹر سائیکل۔ اور پرند چرند آپ کے یہاں جتنی بھی ایکالوجی ہے، دیٹ از یور انوائرمنٹ، اور اس کی ہیلتھ اسی وقت ٹھیک رہتی ہے جب بارشیں ٹھیک ہوں، آپ کے یہاں پانی پہنچ رہا ہو۔ آپ دیکھیں جب واٹر اسکیرسٹی ہوتی ہے تو وہاں پر پھر ڈراؤٹ اور یہ قحط کا ایک سما پروڈیوس ہو جاتا ہے، لوگ نماز استسقاء اور نمازیں اور اس طرح کی دعائیں شروع کرتے ہیں کہ اللہ بارش عطا کرنا۔ بارش کے لیے دعا کیوں کی جاتی ہے؟ بیسکلی آپ کی انوائرمنٹل اور آپ کی اپنی ہیلتھ کو بہت شدید خطرہ لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی فوڈ انسیکیورٹی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے لائف ہوڈ کو خطرہ ہو جاتا ہے، آپ کی زمینیں بنجر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جسٹ تھنک اباؤٹ رین، جس بارش کو آپ بڑا نارمل لیتے ہو، میرے خیال میں ابھی آپ کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چلا ہوگا کہ بارش کتنی اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسڈ ایکسرسائز ہے ہمارے اوپر، جو ہمارے ایکو ہیلتھ کو اور ہماری پرسنل ہیلتھ کو، ہماری ہائیجین کو کس طرح سے مینیج کرتی ہے۔ جس طرح آپ نے پیچھے پڑھا کہ ایون نالیوں میں جو پڑا ہوا ایون سلج ہوتا ہے وہ اس بارش سے ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے، اور ہماری ایک ویک کے لیے، 15 دن کے لیے جو انوائرمنٹل ہیلتھ ہے اس گلی کی، اس محلے کی، وہ بڑی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو یہ رین جو ہے ایک تو پیور پانی لے کر کے آتی ہے، دوسرا اس کے سرٹن جو فیکٹس ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ اور یہ پانی جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ کلیئر ہوتا ہے، برائٹ ہوتا ہے، اسپارکنگ ہوتا ہے، بڑا چمکیلا سا، بڑا نفیس اور کلین سا پانی ہوتا ہے۔ ویری سافٹ واٹر کنٹیننگ اونلی ٹریسز آف ڈیزالوڈ سالٹ، کروسیو ایکشن اینڈ لیڈ پائپس فری فرام پیتھوجینک ایجنٹس۔ تو دیکھیں یہ کوئی پائپ وغیرہ سے نہیں آ رہا، کوئی اس میں ٹی ایس ایس یا ٹوٹل ڈیزالوڈ سالٹس نہیں اس کے اندر ہوں گے، نہ سسپینڈڈ سالٹس ہوں گے، کوئی چیز نہیں ہوتی اس کے اندر، اور یہ فری فرام پیتھوجنز بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کا مائکرو بایولوجی کا تعلق ہی نہیں ہوتا، یہ
اس طرح سے ایویپوریشن سے اوپر کنڈینس ہو کے نیچے آ رہا ہوتا ہے. تو اس پانی کا جو ہے جس طرح میں نے آپ کو امپیکٹ بتا دی ہے کہ انوائرمنٹ کے اوپر کس طرح سے ہوتے ہیں اور ایک آپ کی انوائرمنٹل ہیلتھ اور پرسنل ہیلتھ کے اوپر کس طرح سے رین امپیکٹ کرتی ہے. دین اف وی ٹاک اباؤٹ امپیورٹیز, اگر یہ پانی نیچے آ رہا ہوتا ہے جب ٹروپوسفیئر سے گراؤنڈ لیول تک بائی فورس آف گریوٹی, اور یہ اس کو ہم پریسپٹیشن کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ واٹر ڈریپلیٹ ہوں, وہ سلیٹ بھی بن جاتی ہے, وہ ہیلز بھی بن جاتے ہیں, اولے جنہیں کہا جاتا ہے. وٹ ایور اس میں امپیورٹیز آنے کا خطرہ ہوتا ہے جس کو ہم ایسڈ رین کہتے ہیں. ایسڈ رین کیا ہے؟ اگر ساکس یا ناکس کی ایکسرسائز ہے سطح زمین پہ, سلفر ڈائی آکسائڈ یا نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ ایمٹ ہو رہی ہے ڈیو ٹو اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز, انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہ ہماری روٹین کی پروڈکشن میں یہ جو ہے یہ گیسز ایمٹ ہوتی رہتی ہیں. تو یہ گیسز جو ہے یہ ہوا کے اندر موجود ہوتی ہیں. اب پانی جو ہی ان کو موئسچر ملے گا, یعنی بارش امبریس کرے گی, تو ان کے ریلیٹڈ ایسڈز بنے, نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ بن جائے گا, دیٹ از ایسڈ رین. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح بوٹل میں ڈلا ہوا ایک ایسڈ ہوتا ہے بڑا شدید طرح کا, دیٹ از کانسنٹریٹڈ. آپ کو یہ جو ایسڈ ہے یہ صرف یہ ہے کہ آپ کو پڑھایا گیا تھا, میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جو پانی ہوتا ہے اس کی پی ایچ جو ہوتی ہے یہ 0 to 14 ہم ڈٹرمن کرتے ہیں, اور 7 جو ہوتی ہے یہ نیوٹرل ہوتا ہے. 7 سے اوپر اگر کوئی چیز جا رہی ہے تو وہ بیسک ہوتی ہے, اور اگر نیچے آ رہی ہے تو وہ الکلائن کی طرف جا رہی ہوتی ہے. اب جو پی ایچ اس کی نیچے کی طرف آئے گی تو ایسڈک کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. یعنی جب 7 ایک چیز کی پی ایچ ہے تو دیٹ از نیوٹرل آلموسٹ. اگر اس کی پی ایچ 6 ہو جائے گی تو ایسڈک کی طرف جائے گی, 5 ہو جائے گی مور ایسڈک, دین 4 ہو جائے گی کرتے کرتے جو 1 کی طرف دیٹ از مچ ایسڈک. تو بیسکلی جب بارش ہوتی ہے تو یہ ایسڈ اس میں آتے ہیں, تو لٹل بٹ جو 7 ہے اس سے بلو پانی ہو جاتا ہے. رین واٹر کی 3+ میں 4 تک یا 5 تک بھی ایسیڈیٹی ہوتی ہے. وہ بہت زیادہ 5 تک یا 5 پوائنٹ میں پلس میں رہتا ہے, 3 نہیں بلکہ 4 بھی نہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5+ میں ایسڈ رین ہوتی ہے. اس سے بھی بہت زیادہ انوائرمنٹل ڈیمیج یا انوائرمنٹل ہیلتھ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن لٹل بٹ اس میں اندر اگر امپیورٹی آ گئی ہے, اگر تو امپیورٹی نہیں ہے پھر تو وہ بینیفیشیل ہے ہمارے لیے, ایک لائف ہی لائف ہے اس کے اندر ہر طرح سے. لیکن اگر اس کے اندر صرف ایسڈ رین کی بات کی جائے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کو پچھلی کلاس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس سے نہ صرف آپ کا جو ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں, آپ کی جو جس طرح آگرہ محل کی بات ہوئی تھی کہ وہ کیلشیم کاربونیٹ کا بنایا, اس کی جب ایسیڈک رین ہوتی ہے تو اس کی شائننگ, اس کے علاوہ گاڑیاں وہ ان کے کلر فیڈ ہوتے ہیں, گھروں کے کلر فیڈ ہوتے ہیں. پھر میری اسٹینڈ جو ہوتے ہیں, کونپلیں ہوتی ہیں, پھول ہوتے ہیں جو ینگ فلاورز ہوتے ہیں بالکل, اور پیٹلز ہوتے ہیں, سیپلس ہوتے ہیں, جو اینڈریشیم گائنیشیم میل فیمیل پارٹ آف جو فلاور ہے یہ بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں, اور آپ کی جو کراپس کی ییلڈ ہے یا فروٹ کی ییلڈ متاثر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ لیکس یا ریورائن سسٹم کے اندر جب یہ پانی پہنچتا ہے تو آپ کی جو آبی لائف ہوتی ہے دیٹ از ایکویٹک لائف, تو ایکالوجی ویٹ لینڈس کی, لیکس کی, یہ بری طرح متاثر ہو جاتی ہے. اور وہاں پر کیا ہوتا ہے پھر اس کا پرابلم کہ لوگوں کو اس کے ریلیٹڈ جو کمرشل ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ بھی متاثر ہونا شروع جاتی ہیں. دین ڈیلیوٹ سولوشن آف سلفیورک اینڈ نائٹرک ایسڈ, ایز اے سیڈ ارلیئر کہ یہ بیسکلی ڈیلیوٹ سولوشن ہوتا ہے, اسٹرانگ ایسڈز نہیں ہوتے. جس طرح سے لیبارٹری کے اندر ہم لوگ لیب گریڈ کے یا دوسرے ایسڈ یوز کرتے ہیں, ان کی پی ایچ بہت ڈاؤن ہوتی ہے. یہ لٹل بٹ اس کے اندر ایسیڈیٹی کیوں آتی ہے کہ اس پیور رین کے اندر رستے سے کچھ امپیورٹیز شامل ہو جاتی ہیں, اور پرٹیکولرلی نائٹرک اور سلفیورک ایسڈ, یہ ایسڈ رین ہے. اور یہ جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ویدر ہے وہ کب سے یہ ریسیو کر رہا تھا نائٹرک اور سلفیورک ایسڈ کے جو پریکرسر میٹیریل تھا ساکس اور ناکس, یہ کب سے ریسیو کر رہا تھا. اگر بارشیں پرولانگ ہوں, بہت عرصے بعد ہو جائیں, تو وہ اس وہاں پر ایسڈ رین کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اگر کوئی ایریا وہاں پر ریگولر بیسس پہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں تو آپ کی ایئر فلش ہوتی رہتی ہے, آپ کے یہ جو پارٹیکل ہیں وہ سیڈیمنٹ ہوتے رہتے ہیں. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ رستے میں جو پانی آئے گا وہ سیف ہوگا, دیٹ ول ناٹ ایسڈ رین. بٹ جو کافی عرصے بعد بارش ہوتی ہے اس سے
انیشیل رین فرسٹ جو مطلب آئے گا پانی تو لازماً اپنے ساتھ وہ ایسڈ کو بھی نیچے لیکوڈ فارم میں لائے گا بٹ وہ ڈیلیوٹڈ فارم میں ہوگا. تو یہ ابھی ہمارا یہ کنٹینیو رہے گا چونکہ ٹائم ہو گیا, آپ لوگوں نے لیٹ جوائن کیا تھا. ابھی میری نیکسٹ کلاس ہے ایم فل کی, تو سی یو ٹمارو انشاءاللہ. تو اس میں اگر کوئی کوشچن سو فار ہو تو یو آر ویلکم ٹو آسک. I think you don't have any questions, so thank you so much and see you inshallah tomorrow.